إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ تو اللہ نے ان کی اس قوت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ موجودہ قوت پر تمہارے مزید قوت کا اضافہ کیا جائے گا اگر تم استغفار کرو۔ لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے تکبر سے کام لیا اور پھر ایک ہوا کے ذریعے سے یہ ہلاک کیے گئے۔ اس کے بعد یہاں حضرت صالح علیہ السلام کی جو ہے کہ قوم کے جرائم اور ان کے استغفار کا ذکر ملتا ہے، اور انہوں نے کہا تھا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ تو دراصل استغفار بھی دعا کی ایک خاص قسم ہے جس میں انسان اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود سے یہ مطالبہ کیا فاستغفروا، لہذا اس سے مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کے بعد تم اس سے توبہ کرو، ان ربی قریب مجیب۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات بتائی گئیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ بہت قریب ہے، دور نہیں ہے، اس سے دعا کرنے کے لیے کسی وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دور نہیں ہے۔ دور کی چیز کے لیے وسیلے اور واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، نزدیک کی چیز کے لیے وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح چونکہ وہ رگ جان سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور یہ ان ربی قریب۔ دوسری چیز مجیب۔ مجیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعائیں سنتا ہے اور جوابی کارروائی کرتا ہے۔ تو استغفار کرو، توبہ کرو، وہ تمہاری اس دعا کو قبول کرے گا اور تمہیں مزید مہلت عمل عطا کرے گا۔ تو حضرت شعیب نے بھی اپنی بد چلن فاسق فاجر قوم مدین کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کی دعوت دی کہ وہ ناپ تول میں کمی نہ کرے، لوگوں کو گھاٹا نہ دیں اور فساد فی الارض سے بچے۔ اور انہوں نے دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کی دو اور صفات کا ذکر کیا۔ جبکہ حضرت صالح نے کہا تھا کہ ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے، نزدیک بھی ہے اور دعاؤں کو سننے والا بھی ہے، اور حضرت شعیب یہ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، لوگوں اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، استغفار چاہو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس سے توبہ کرو، پلٹو، ان ربی رحیم ودود۔ یہاں دو نئی صفات بیان کی جا رہی۔ بلا شبہ میرا رب رحیم بھی ہے، یعنی ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، رحمت کے لیے تیار بیٹھا ہے، رحمت اس کی مستقل صفت ہے، رحیم فعیل کے وزن پر ہے، اور ودود بھی ہے، وہ محبت کرنے والا ہے۔ ودود بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اس صورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی شک سے، ریب سے، تذبذب سے کام لیا، اور انہوں نے کہا قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح تمہارے نبی ہونے کے اعلان سے پہلے تم ہمارے لیے امیدوں کا مرکز تھے، كنت فینا مرجوا، تم سے ہمیں بہت بڑی توقعات وابستہ تھیں، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ اے صالح کہ آپ ہمیں منع کرتے ہیں اس بندگی سے جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، یعنی آپ روایت شکن ہیں، آپ رسم و رواج کو توڑنا چاہتے ہیں، باپ دادا کے راستے سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ ہم بلا شبہ آپ کی دعوت کے بارے میں شک و ریب میں مبتلا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے سلسلے میں بھی ان کی قوم نے شک و ریب سے کام لیا،
چنانچہ فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بلا شبہ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب سے نوازا تھا، فاخْتُلِفَ فِیہ، جس کے بارے میں اختلاف کیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اللہ تعالیٰ کا پہلے سے ایک ٹائم ٹیبل نہ ہوتا، لَقُضِیَ بَیْنَہُم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، وَإِنَّهُمْ لَفِی شَکٍّ مِّنْہُ مُرِیب، کیونکہ اللہ کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، اسی وقت پر وہ قوموں کو مہلت دے کر ہلاک کرتا ہے، تو فوراً ہلاک نہیں کرتا، 5 سال 10 سال 20 سال 100 سال 200 سال 400 سال 500 سال دیتا ہے وہ، تو اس لیے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر پہلے سے یہ بات طے نہ ہوتی تمہارے رب کی طرف سے کہ ان کو اتنی مہلت دی جانی چاہیے، تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور بلا شبہ یہ لوگ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیب، تو وہ اس بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے گئے تھے مکی دور میں، ان میں سے یہاں پر 2 کا ذکر کیا گیا۔ پہلا یہی ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن گھڑ لیا ہے؟ کیا انسان اس طرح کا کلام تصنیف کر سکتا ہے؟ چلیے اگر یہ بات ہے تو پھر تم اس طرح کی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ۔ اور وہاں آیت نمبر 35 میں کہا گیا ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن گھڑ لیا ہے اور اللہ پر افتراء پردازی سے کام لے رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ دیجئے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اس قرآن کو گھڑا ہے، فعلی اجرامی، تو اس کا بوجھ مجھ پر ہے، لیکن وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، تمہارے جرائم سے میں بالکل بری الذمہ ہوں۔ اور آخری بات اس سلسلے کی یہ کہ سورہ ہود میں بنیادی حقوق کی بات کی گئی، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق میں مذہبی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، پرائیویسی کی آزادی، اور تو زبردستی نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ بات کہلائی گئی، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ فأمیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ حضرت نوح نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے اگر مجھے نوازا ہے، اور فأمیت علیکم، لیکن اس کے بارے میں تم اندھے بننا چاہتے ہو، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر سوال کیا گیا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو اگر تم کو یہ ناگوار ہے، تمہیں یہ دعوت پسند نہیں ہے، تو کیا انلزمکموہا، کہ کیا ہم انلزمکموہا کیا ہم اس دعوت کو لازماً آپ کے سر باندھیں گے، آپ پر لازم کریں گے، آپ کو مجبور کریں گے؟ نہیں، انبیاء کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دعوت کو بجبر لوگوں کے سر پر، دل و دماغ پر مسلط کریں۔ وہ دلائل سے کام لیتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، محبت سے سمجھاتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں، تاریخی دلائل سے سمجھاتے ہیں، آفاقی اور انفسی دلائل سے سمجھاتے ہیں، لیکن زبردستی نہیں کرتے۔ تو لا اکراہ فی الدین جیسے وہاں کہا گیا، یہاں کہا جا رہا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ تو یہ تھی جناب سورۃ ہود، جس کے بڑے بڑے اہم ترین مضامین آپ کی خدمت میں رکھے گئے۔ تو پوری سورت کا خلاصہ وہی ہے کہ قرآن کی دعوت توحید قبول کرتے ہوئے شرک اور دیگر گناہوں سے توبہ کر کے، پوری سورت کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کی دعوت توحید قبول کرتے ہوئے شرک اور دیگر گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے حضور استغفار کرنے پر
قوموں کو مزید مہلت مل جاتی ہے ورنہ قوموں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم